اس سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ نے مکی زندگی میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور حکم کس چیز کا دیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ گویا مسلمان لڑنے سے پہلے تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے، تو گویا کہ مسلمان فوج کے لیے تربیت صرف فوجی ٹریننگ نہیں ہوتی، صرف اس کے لیے یعنی یا یوں کہہ لیجیے کہ مسلمان فوجی کی ٹریننگ صرف ہتھیار چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کرتا ہے، روحانی طور پر بھی اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد وہ میدان جنگ میں اترتا ہے۔ اور روحانی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ کہ نماز قائم کرے، نماز کے ذریعے اللہ کی بندگی سیکھے، جب اللہ کی بندگی سیکھے گا تو میدان جنگ میں اللہ کے قوانین کی اطاعت بھی کرے گا۔ دوسرا حکم دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک طرف مسلمان سے بخل کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے ذریعے مسلمان کو کمزور طبقات کے ساتھ ہمدردی سکھائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہمدردی اور بندگی یہ مسلمان فوجی کو، مسلمان مجاہد کو پہلے سکھائی جاتی ہے۔ جب اسے ہمدردی اور بندگی کا درس ملتا ہے، پھر جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہ غلط جگہ پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ چنانچہ آپ کو تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ مسلمان فوج نے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو لوٹا ہو، عورتوں کو قتل کیا ہو، بچوں کو قتل کیا ہو، بے گناہ مردوں کو قتل کیا ہو، یا جو پادری ہوتے تھے، جو مذہبی افراد ہوتے تھے، جو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے، ان کو قتل کیا ہو۔ کوئی ایک تاریخ، کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ صحابہ کی زندگی میں تو ہے ہی نہیں، صحابہ کے بعد کے جو بڑے بڑے مسلمانوں کے جرنیل گزرے ہیں ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں بھی آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے ایسی قوم سے بیت المقدس چھینا جنہوں نے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اس وقت تک وہ لڑتے رہے، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، جب تک ان کے گھوڑوں کے سم مسلمانوں کے خون میں نہیں ڈوب گئے۔ اتنا خون انہوں نے بہایا۔ اور جب ان درندوں سے اور ان قاتلوں سے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس واپس لیا تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ جنگ میں تو جو ہوا سو ہوا، لیکن فتح کرنے کے بعد انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جزیہ لیتے رہے ہلکا پھلکا اور سب کو معاف کرتے رہے، یہاں تک کہ جن عیسائیوں کے پاس جزیہ نہیں تھا، یعنی جرمانہ نہیں تھا، وہ کچھ دے کے جان نہیں چھڑا سکتے تھے، اور اپنے ہی پادریوں نے بھی ان کی سرپرستی کرنے سے انکار کیا، تو صلاح الدین ایوبی نے ان کا جزیہ معاف کیا یا اپنی طرف سے دیا، اور ان پر احسان کر کے ان کو بیت المقدس سے باہر جانے دیا تاکہ وہ واپس یورپ چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے، اور عربوں کے علاقے میں گھس کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور مسلمانوں پہ ظلم کیے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کا یہ کردار اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتھیار اٹھانے سے پہلے صبر سکھایا ہے، معاف کرنے کی تلقین کی ہے، نماز یعنی بندگی اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی تلقین کی ہے، اور جب یہ درس لے کر مسلمان مجاہد میدان میں اترتا ہے تو وہ ظلم و ستم نہیں کرتا۔